یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرعون کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بھی اس جیسا کام کرے گا یا پھر جو اس سے پہلے اس جیسا کام کر چکے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن جب بندہ خود ظالم بن جاتا ہے، جب بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کے گناہوں کی پاداش میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں نا، یہاں پر پھر وہی بات ہے، جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، چاہے اپنے قول سے چاہے اپنے فعل سے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کیجئے کہ کفر وہ نہیں ہے جو کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا اللہ کی آیات کا، چاہے اپنی زبان سے چاہے اپنے عمل سے۔ یعنی جب تم کفر کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ گے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں آج خبردار کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس دولت ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں، ہم اللہ کے راستے میں نیک کام کر سکیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم نماز ادا کر سکیں، ہمارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن افسوس کہ جب ہمارے پاس زندگی کا یہ وقت ختم ہو جائے گا نا، تو پھر پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔